السلام علیکم۔ مہارا دل ناول کی ایپیسوڈ 6 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ناول عائشہ علی کا وہ سے ہیرو بیسڈ رومانٹک ناول لو سٹوری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی لاہور وقت پر آفس پہنچ گئی تھی۔ حور کو آرم افندی کے آفس میں کام کرتے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ جیسے ہی وہ آفس آتی ہے، شہریار اس کے انتظار میں پہلے ہی آفس میں موجود تھا۔ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا تھا، جانے انجانے میں صحیح، لیکن حور شہریار کے دل پر حکومت کرنے لگ گئی تھی۔ یہ بات تو شہریار خود نہیں جانتا تھا۔ وہ جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ ایک معمولی سی اپنی آفس ورکر پر دل ہار بیٹھا تھا، اور ورکر بھی وہ جو پہلے سے ہی شادی شدہ رہ چکی تھی۔ لیکن یہاں پہ معاملہ محبت کا تھا۔ محبت دیکھ کر تو نہیں ہوتی نا، محبت تو بن دیکھے ہو جاتی۔ یہ ایسا جذبہ ہے جس میں رنگ، شکل، صورت، امیری غریبی کو نہیں دیکھا جاتا۔ دل تو دل ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ شہریار کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ بزنس کا بے تاج بادشاہ جس سے لوگ ڈیل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے تھے، وہ ایک معمولی سی لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، جس کو دیکھتے ہی اس کے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ مس حور، آپ کو سر شہریار اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ آفس بوائے نے جیسے ہی آ کر حور کو شہریار کا پیغام دیا، حور کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ بندہ اس کو بہانے بہانے سے اپنے کیبن میں بلاتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا باس اچھی نیت کا مالک ہے۔ حور کو کبھی بھی اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں شہریار کی بولتی آنکھوں سے حور ہمیشہ پزل سی ہو جاتی تھی۔ سب کے سامنے کانفیڈنس سے رہنے والی حور شہریار کے سامنے ہمیشہ لڑکھڑا جاتی تھی۔ یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟ حور شہریار کے کیبن میں آ کے نوک کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی حجاب تھا۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں نکھری ہوئی رنگت کے ساتھ نہایت دلکش لگ رہی تھی، جنہیں دیکھتے ہی شہریار کے دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کو کیا دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے۔ حور اس کے لیے لازم ہو چکی تھی۔ جی مس حور، آج سے آپ میرے انڈر میں کام کریں گی۔ شہریار حور کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے اطمینان سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پر سر، میں تو آرم سر کے انڈر کام کرتی ہوں نا۔ جی ہاں، مجھے پتہ ہے، لیکن آج سے آپ میرے انڈر میں کام کریں گے اور میرے ہر حکم کی تکمیل کریں گی، اوکے؟ حور کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک اتنی اچھی نوکری، اور آفس میں سب لوگ بھی حور کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، اسی لیے حور کو شہریار کی بات ماننے میں ہی بہتری لگی۔ اوکے سر، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے تو جاب کرنی ہے، حور نرمی سے شہریار کو جواب دیتی ہے۔ سو یہ فائل لے جائیں، آج سے آپ اس پر کام کریں گی، اور مجھے کام میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، وقت پہ کام چاہیے۔ اوکے سر، اب میں جا سکتی ہوں؟ حور عاجز لہجے سے بولتی ہے۔ ٹھیک ہے مس حور، آپ جائیں۔ شہریار بھی زیادہ دیر حور کو اپنے سامنے کھڑا نہ کر پایا اور اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ حور کے جاتے ہی وہ اپنا سر کرسی پر ٹکائے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے، شم سے اس کی آنکھوں کے سامنے حور کا خوبصورت چہرہ آ جاتا ہے۔ حور، تم مجھے پاگل کر دو گی کسی دن، وہ جلدی سے آنکھیں کھولتا ہوا منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ کال اس کے سب سے اچھے دوست ساحر خان کی تھی۔
یار کہاں پہ ہو؟ تم تو نظر ہی نہیں آتے ہو۔ شہریار جیسے ہی کال پک کرتا سحر اس کی سنے بنا ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں یار، بابا جانی نے ایک ضروری کام دیا ہوا ہے، بس وہی کر رہا ہوں، وہی بزی رہتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا ملنے کا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آج رات ہم سب دوست اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں پر تم بھی لازمی آؤ گے، لیکن یار مجھے صبح کو ٹائم پہ آفس جانا ہوتا ہے۔ شہریار افندی، اب تم میری بات بھی نہیں مانو گے؟ اور تم نے کون سا کہیں پہ جا کے نوکری کرنی ہے؟ تمہارا اپنا ہی آفس ہے، جب مرضی چلے جاؤ گے۔ وہ بات نہیں ہے یار، شہریار سحر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی آگے سے سحر خان تھا، شہریار کی ایک نہ سننے والا۔ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، آنا تو تجھے ہوگا، اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے کال نہیں کی شہری، صرف بتایا ہے۔ سحر اسے بولتا ہے، آخر شہریار کو سحر کی بات ماننی ہی پڑی، کیونکہ وہ اس کے بچپن کا دوست ہے، اور بعض جگہوں پر ہمیں اپنا من مار کر بھی دوسروں کی بات رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہوتے ہیں جن کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اور سحر خان بھی شہریار کی زندگی میں ایک لازمی جز ہی تھا، جس کی بات شہریار افندی کبھی بھی نہیں ٹالتا تھا، اور دوستی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور ساتھ دینا۔ امی آپ کب شادی کروائیں گی میری حور سے؟ اب تو اسے طلاق بھی ہو گئی، اب تو میری شادی کروا دیں۔ تابش آج پھر صبح سویرے اپنی ماں کے سر پر حور سے شادی کی رٹ لگائے کھڑا تھا۔ پہلے کوئی کام دھندا تو کر لو، پھر اس بچی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گی۔ ایسے کیسے تمہیں بن ماں باپ کی بچی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ کماتے تو تم ٹکا نہیں ہو، اور شادی کی تمہیں پڑی ہوئی ہے۔ تابش کی ماں اس کی اچھی خاصی کر چکی تھی۔ امی کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے تم میری نہیں حور کی ماں ہو، جیسے تم اس کا ساتھ دیتی ہو۔ ہاں تو اور کیا کروں، تم جیسے نکمے کے ہاتھ میں حور کا ہاتھ دے دوں؟ وہ بچی سارا دن آفس میں کام کرتی ہے، گھر آ کے گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے، تمہارے باپ اور میری خدمت بھی کرتی ہے، تو پھر میں کیسے اسے ایسے کسی کے ہاتھ میں دے دوں؟ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ ناانصافی کر گئی تو کل کو قیامت کے دن بھائی صاحب اور بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پہلے ہی جانے انجانے میں ہم لوگوں سے اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے، اب میں مزید اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ امی میں آج آخری بار بول رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو حور سے ہی کروں گا، چاہے پھر اس کے لیے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے حور سے۔ ہاتھ لگا کے دکھا تو بچی کو، تمہارے ہاتھ نہ میں نے توڑ دیے تو بات ہوئی، دفع ہو جا اب یہاں سے، صبح صبح سر کھانے لگ جاتا ہے، کام کرنے دے مجھے۔ حاجرہ بیگم اپنے آوارہ بیٹے کو وہاں سے ٹرکا چکی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی تھی، وہ زیادہ دیر تک تابش کی اس بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ تابش حور سے شادی کرنے کے لیے بازید تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ حاجرہ بیگم کو اس بات کی بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی، وہ جلد از جلد حور کی شادی کسی اچھی جگہ کروانا چاہتی تھی، تاکہ حور کی زندگی سکون سے گزر سکے۔
آج تابش کی باتوں کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ سے حور کی حفاظت اور اس کے اچھے نصیب کی دعائیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے؟ لیکن آزمائش تو شرط ہے، آزمائش سے گزر کر ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی دی گئی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس خوشیوں سے نوازتا ہے، اور حور نے بھی اپنے حصے کی آزمائشوں سے گزرنا ہی تھا، گزر کر ہی رات کے دن اس کو نصیب ہونے تھے۔ تابش اپنی ماں سے لڑ کر اپنے دوست کے پاس آ گیا۔ وہ بھی تابش کی طرح آوارہ ہی تھا، سارا دن جوا کھیلتے رہتے اور ساتھ مل کر آتی جاتی محلے کی لڑکیوں کو چھیڑنا ان کا مشغلہ تھا۔ کیا بات ہے تابش، بڑے غصے میں ہو؟ فرحان تابش کا دوست اس سے پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں یار، ایک تو اماں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیوں، کیا ہوا ہے اب؟ یار میں اماں سے بولتا ہوں میری حور سے شادی کروا دے، لیکن اماں ہے کہ کوئی میری بات ہی نہیں سنتی۔ نہ جانے حور کے لیے کون سا شہزادہ گھوڑی پر بیٹھ کر آئے گا۔ اس کے 2-3 اور بھی آوارہ دوست وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حور کا نام سن کر ان کے چہروں پر بھی خواست بڑی چمک آ گئی۔ یار ویسے ایک بات ہے، تمہاری وہ کزن ہے بڑی پٹاخہ، ان میں سے ایک جو شراب پی رہا تھا، شراب کے نشے سے چور بولتا ہے۔ حور کا ذکر سن کر تابش کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ جا کر اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اس کو دباتے ہوئے بولتا ہے، سالے کمینے، تو میری حور پر نظر رکھے گا، میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ باقی تینوں ان کو آپس میں چھڑوانے لگے۔ یار تم لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ فرحان جو تابش کا بچپن کا دوست تھا، وہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہوئے بولا، یار یہ میرے ہاتھوں سے آج مر جائے گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی حور کا نام لینے کی؟ حور صرف اور صرف میری ہے، میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ فرحان تو تابش کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کو تو لگتا تھا تابش حور کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا تھا۔ اچھا یار ریلیکس ہو جاؤ، اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ یاسر جسے تابش نے گلے سے پکڑا تھا، وہ خونخوار نظروں سے تابش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تابش، اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ یاسر غصے سے پھنکارتے ہوئے کرسی کو ٹھوکر مار کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں لے لینا بدلہ، تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ سارا دن تو تم شراب پی کر پڑے رہتے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ تابش بھی غصے سے دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا، جب فرحان اسے رستے میں ہی روک لیتا ہے۔ چھوڑ تابش، یہ نشے میں چور ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں یہ کیا بک رہا ہے۔ ادھر آ، تو یہاں پر آ کر بیٹھو اور مجھے ساری بات بتا۔ فرحان تابش کا غصہ کم کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیتا ہے۔ تابش شروع سے لے کر ساری بات اس کو بتاتا ہے۔ تابش کی پوری کہانی سن کر فرحان بولتا ہے، تو میں اب سمجھا، یہاں پر معاملہ محبت کا ہے۔ مجھے تو لگا تھا تم صرف حور کی خوبصورتی سے اس کی طرف مائل ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر تو تم اس کی محبت میں پور ڈوب چکے ہو۔ تابش نئی نویلی دلہن کی طرح شرمانے لگا۔ بس یار وہ اچھی لگتی ہے، وہ ہے ہی اتنی اچھی کہ کوئی بھی اس سے پیار کر سکتا ہے۔ تابش حور کو یاد کرتے ہوئے بولتا ہے، اچھا تو پھر تم اپنی اماں کو کیسے بھی کر کے منا لو نا۔ فرحان اسے مشورہ دیتا ہے۔
अम्मा कहती है पहले कोई काम धंधा तो कर, फिर हूर का हाथ तेरे हाथ में दूंगी। वैसे बात तो हाजिरा चाची भी ठीक है शहजादे, कोई काम धंधा कर ले अगर हूर को हासिल करना चाहता है। यार तू तो जानता है मेरा दिल ही नहीं करता काम करने को, अगर तुम्हारा दिल ही नहीं करता काम करने को तो हूर तुम्हें कैसे मिलेगी। हूर को तो मैं हासिल कर ही लूँगा, फिर चाहे उंगली टेढ़ी ही क्यों ना मुझे करनी पड़े। ताबिश बड़ी दूर की सोच कर बैठा हुआ था। फिर भी ताबिश, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भले हम उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला लड़की का है और अपना तो असूल है। धंधा चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसके बीच में लड़की को नहीं लेकर आते हैं। मेरी भी बहनें हैं, अगर मैं किसी की बहन के साथ गलत करूँगा तो मेरी बहनों के साथ भी कोई गलत कर सकता। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा, जैसे चाची और चाचा कहते हैं तुम वैसा करो, तुम इनका आखिरी सहारा हो। हूर जाकर नौकरी कर रही है, जबकि यह काम तुम्हें करना चाहिए था। फरहान ही था ताबिश के सब दोस्तों में से जो कुछ समझदार था। अब न जाने ताबिश के पल्ले फरहान की बातें पड़ रही थी या वो इसकी बातों को वैसे ही हवा में उड़ा देता। यासर इतनी देर में वहाँ से उठकर चला गया था, लेकिन इसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो ताबिश से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। अब न जाने वो ताबिश से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या करता। नावल जारी है। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि आप लोगों को नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो बोलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पढ़ने में कुछ अल्फाज गलत पढ़े गए हों तो इसके लिए माजरत। असल में मैं एपिसोड लिख के तब पढ़ती नहीं हूँ ना, तो अब वॉइस ओवर करते वक्त कुछ अल्फाज